اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے. لیکن کم قسمتی سے ہم لوگ عربی جانتے نہیں اور عربی سیکھتے نہیں. ہاں، دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں گے روٹی کے لیے، یہ نہیں سیکھیں گے. ہاں، جو سیکھیں گے وہ بہت تھوڑے ہیں. اسے نبی کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، ہماری تعلیم و تعلم کی راہ عربی ہے. ہاں، اسے ہم کو علم و ذکر سے جو ہے آشنا کرایا ہے، جوڑا ہے علم و ذکر سے. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و ذکر کے راستے سے ہم کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت کتنی کرنی چاہیے. 4 مہینے کرنی چاہیے، 7 مہینے کرنی چاہیے کہ نہیں. تو ایک دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیک. مانگ رہے ہیں اے پروردگار ہم کو اپنا خوف دے. کہ کتنا بے ہوش ہو جاوے اتنا کہ نہیں. اے اللہ ہم کو اپنا خوف دے، اتنا خوف دے کہ وہ خوف ہم کو تیرے نافرمانی تک جانے نہ دے. جیسے سانپ کا خوف سانپ کے پاس جانے نہیں دیتا، آگ کا خوف آگ کے پاس جانے نہیں دیتا. یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے خوف مانگو. روزی روٹی تو سب مانگتے ہیں کہ اللہ سے خوف مانگو کہ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اتنا وہ اللہ کو زیادہ پہچانے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ جاہل رہے گا. ہاں، تو اللہ سے ڈر مانگا ہے. یہ تعلیم ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے. کہ کتنا؟ کہ اتنا خوف دے کہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نافرمانی تک نہ جاؤں. جسے آگ کے خوف کی وجہ سے آدمی آگ تک نہیں جاتا، کہ مجھے اپنا خوف دے کہ میں تیری نافرمانی تک نہ جا سکوں. اور وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُونَا بِهِ جَنَّتَكَ. اللہ اکبر. اور اے اللہ مجھے اپنی اطاعت و تابعداری نصیب کر. اطاعت، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت نصیب کر. کہ کتنی اطاعت؟ 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے کہ نہیں. اے اللہ مجھے اپنی اطاعت اتنی نصیب کر، یہ اطاعت مجھے جنت میں لے جا کے چھوڑے. یہ تعلیم ہے، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہی علم و ذکر ہے. یاد رکھو کہ اللہ مجھے اپنی اطاعت نصیب کر. ہر نبی زمین پر اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ زمین والوں بندوں کو اللہ کی اطاعت و تابعداری پر لاوے. تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کی تعلیم دے، اطاعت کا علم و ذکر سکھاوے اور پھر اطاعت پر لگاوے. کہ کتنے دن اطاعت کرنی ہے؟ کہ اتنی اطاعت کرو کہ تمہاری اطاعت تمہیں جنت میں اتارے. جیسے کسی کو جدہ جانا ہے تو جدہ تک کا ٹکٹ ہوگا تو وہ جدہ اترے گا، اور جدہ تک کا ٹکٹ نہیں ہے تو اس کو جدہ کو اتارے گا. یہ سب تعلیم دی ہے کہ کوئی چیز کتنی لینی ہے کہ اتنے اطاعت کرو کہ وہ اطاعت جنت میں لے جائے. اتنا خوف پیدا کرو کہ وہ خوف گناہ تک نہ جانے دے. ہاں، یہ سب تعلیم ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُخَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. تیسری بات کہ اللہ ہم کو اپنا یقین دے. یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. کائنات میں اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے ہو کے رہے گا.
یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کہ یہ یقین بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ کتنا اما تهون به علینا مصائب الدنیا، کہ اللہ کا یقین اتنا پیدا کرو کہ دنیا کی مصیبت آسان ہو جاوے، کہ جب دنیا کی کوئی مصیبت آئی کہ یہ کتنی ہوگی، کہ جتنے اللہ نے لکھی ہے اتنے ہوگی، یہ تکلیف کتنی ہوگی کہ جتنی اللہ نے لکھی ہے، یہ راحت کتنی ہوگی کہ جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھ لیا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اور جو جو چیزیں لکھی ہیں پھر روزانہ وہ اس کے عمل میں آتی ہے۔ ہاں، تمام چیزوں کو لکھا ہوا ہے، اور جو چیزیں لکھی ہیں پھر روزانہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے کام میں ہوتا ہے۔ تو کیا کام اللہ کا؟ کہ انہوں نے جو لکھا تھا 50,000 سال پہلے، وہ ایک ایک کام کو دنیا میں جاری کرتے ہیں، کہ آج اس کو مرنا ہے، آج اس کو پیدا ہونا ہے، آج اس کو تندرست ہونا ہے، آج اس کو بیمار ہونا ہے، آج اس کو ہلاک ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے، پھر اپنے لکھی ہوئی چیزوں کو پھر روزانہ نافذ کرتے ہیں۔ اس سے خدا کی خدائی سمجھ میں آتی ہے کہ زمین آسمان میں کرنے والی ذات صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس لیے کہا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيا، جب کوئی بات ہو گئی کہ بس یہ سب اللہ نے لکھا تھا، ہو گیا کیا بھائی، کیوں کہیں اللہ نے لکھا تھا، یہ طے کیا تھا، تو جو اللہ طے کرے گا اس کو کون پلٹے گا؟ تو یہ یقین کہ اس یقین سے وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اللہ نے لکھا تھا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ خوف کا تعلق، اللہ کے ساتھ اطاعت کا تعلق، اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق، یہ نبیوں کی دعوت میں ہوتا ہے، نبیوں کی تعلیم میں ہوتا ہے، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں، اپنے ارشادات میں، اپنی حدیثوں میں سمجھایا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت کی اصلی جان جو ہے وہ علم و ذکر ہے۔ ہاں، علم و ذکر ایسا جیسے ریل کی پٹڑی، پٹڑی نہیں تو ریل بھی نہیں، کہاں سے ریل کہاں چلے گی؟ ہاں، ریل پٹڑی کے لیے، پٹڑی ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے، اور کسی کام میں وہ پٹڑی نہیں آتی، ریل کے کام میں آتی ہے کہ ریل پٹڑی کے لیے اور پٹڑی ریل کے لیے۔ ایسے مسلمان کی دینداری علم و ذکر کے ساتھ، اور علم و ذکر مسلمان کی دینداری کے ساتھ۔ اگر علم و ذکر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، علم و ذکر ہے تو دینداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، جیسے پانی کو حرکت دی، چکی کو حرکت دی، اللہ نے پانی کو حرکت دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، سورہ رات کی آیت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا پانی پر، اور زمین پر پھیلا کر اس پر دو مادے قائم کیے، ایک مادہ پہاڑوں کا، ایک مادہ پانی کا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، زمین کو پانی پر پھیلایا ہے، اور جب وہ ہلنے لگی تو ان پر پہاڑوں کے کھوٹے لگا دیے۔ ہاں، تو ایک تو زمین پر پہاڑ لگائے اللہ، اگر ہلے نہیں تو یہ مادہ پہاڑ کا اپنی جگہ ہی پر رہے گا، ہلے گا نہیں، چڑھے گا نہیں، یہی رہے گا۔
دوسرا مادہ زمین پر اللہ نے پانی برسایا، وہ پانی اپنی جگہ رہے گا نہیں، وہ جاری ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین پیدا کر دو مادے پیدا کیے، ایک مادہ وہ ہے جو زمین جو قائم رہے، وہ پہاڑ اپنی جگہ قیامت تک وہیں رہیں گے، جب قیامت آئے گی تو یہ اڑیں گے، اور ایک مادہ زمین پر پانی کا ہے، نہروں کا، ندیوں کا، کہ وہ اپنی جگہ رہتا نہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے، پیاری رہتا ہے۔ یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے پہاڑوں کو بھی پیدا کیا اور ندیوں کو پیدا کیا، اور پتہ نہیں کتنی راحتیں، کتنی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، اور ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے بندوں کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی ہے اصل، کہ اللہ کو اللہ جانے، اللہ کو اللہ مانے، اور پھر اس کا حق ادا کرے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اور آسمانوں میں اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور وہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے یہ حق۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرانے کے لیے اور حقوق کی پہچان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبیوں کے راستے کی یہ بات ہے، دنیا والوں کی نہیں۔ نبیوں کے راستے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور جناتوں کو اور انسانوں کو اس زمین پر پھیلایا ہے کہ وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے، کہ یہ لوگ پیدا ہو کر کے ایک تو اللہ کا حق پہچانے۔ ہاں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا حق پہچانو۔ یہ تبلیغ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر عبادت کیسی کرو گے، کتنی کرو گے، کب کرو گے، یہ نہیں معلوم ہے ہم کو۔ تو اس کے لیے اس کی معلومات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک۔ جس جگہ اللہ کے بندوں کو جو ضرورت تھی وہ ضرورت لے کر وہ نبی آیا، اور اس نے ان کی رہبری کی کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ہاں، پھر کچھ لوگوں نے وہ نبی کی بات مانی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی۔ تو جو مانتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ برباد ہوتے تھے۔ ہاں، یہ طریقہ تھا پہلے کہ جنہوں نے مانا وہ تو رہے، فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ جنہوں نے مانا ان کو تو ہم نے زندہ رکھا، اور جنہوں نے مانا ان کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جنہوں نے مانا وہ تو رہے، اور جنہوں نے مانا ان کو ڈبو دیا۔ اس طرح قوم ہود میں، اس طرح قوم صالح میں، تمام نبیوں میں جنہوں نے مانا وہ بچے، جنہوں نے نہیں مانا وہ گئے۔ یہ سلسلہ تھا پہلے۔ ہاں، بڑا سخت بات۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا کہ آپ کے آنے کے بعد اب ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ مانے وہ ہلاک ہو جائیں، اور جو مانے وہ کامیاب ہو جائیں، بلکہ نہ ماننے والوں کو موقع دیا جائے گا کہ یہ اپنی زندگی کو صحیح کرے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، اور ماننے والوں کو
تلقین کی جائے گی کہ نہ ماننے والوں کو دعوت دو، نہ ماننے والوں کو سمجھاؤ، ہاں تمہارے قریب ہو تو قریب والوں کو سمجھاؤ، بعید والوں کو بعید ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یہ ماننے والوں کو کہا گیا، اور تم کو روئے زمین پر اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم خیر کو دنیا میں پھیلاؤ۔ ہاں تو یہ منصب بتایا ہے، مرتبہ بتایا ہے اس امت کا، کہ اس امت کو نبی کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، پھر جب نبی کا کام ہوتا رہے گا تو خیر و برکت آئے گی اور نصرت آئے گی، خیر و برکت آئے گی، اسباب میں، اولاد میں، حیات میں، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، ماننے کی وجہ سے، ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کی مدد آئے گی مخالفوں کے مقابلے میں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو مخالفوں کو سامنے ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی مدد کرے گا۔ ہاں جب ان کی مدد ہوگی تو ان کی بھی آنکھیں کھولے گی کہ ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ہاں ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ان کا کام تو اللہ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات پسند آتی، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کا کام کرتا ہے۔ ہاں مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان کا کام ہو جائے گا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاں کیوں کہ اللہ کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اس لیے اللہ اپنی مددوں کو ان کے ساتھ کرتے ہیں، آسانیوں کو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج بھی یہی دستور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا تو مددیں ہوگی، آسانیاں ہوگی، رکاوٹیں دور ہو جائے گی اور حق پر جینا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اصل مقصد ہے کہ زندگیاں حق پر رہے، زندگیاں حق پر رہے، اللہ کا حق بھی، مخلوق کا حق بھی، دوسروں کا حق بھی۔ ہاں حق کو پہچاننا اور حق پر قائم رہنا یہ ہماری اصلی ذمہ داری ہے کہ حق کو پہچانو، کہ حق جو ہے وہ نبی لے کر آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا سچے دین کے ساتھ، صحیح عقائد اور صحیح عمل کی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے، حق کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی باتوں کو اپنے دھیان میں لاویں، ہاں اپنے علم میں لاویں۔ اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ یہ تیسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر جو ہے وہ ہم کو دنیا والوں سے ممتاز کرے گا۔ باقی کھائیں گے سب، کمائیں گے سب، بچے پیدا کریں گے سب، مکان بنائیں گے سب، اس میں سب شریک ہے، لیکن ہم کو دنیا والوں سے اللہ ممتاز کرے گا۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں، ہاں هو الذی ارسل، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جو کہا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ ہاں تو احسان تو سب پر ہے، لیکن ایمان والوں کو ایمان دے کر اس کی ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی کہ ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے رسول کی تابعداری کرے گا۔ وہ جب اپنے رسول کی تابعداری کرے گا تو اللہ کا دستور ہے کہ رسول کی تابعداری کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب